بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الحکیم فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذب اللہ العذاب الاکبر انا الینا ایابہم ثم انا علینا حسابہم۔ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام شیخ مشتاق صاحب، قیم جماعت اسلامی فیصل آباد، گل صاحب، ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فتنوں کے اس دور میں اپنے دین کے ساتھ وابستہ کیا، اور اس نے صرف دین کے ساتھ ہی وابستہ نہیں کیا بلکہ دین کی جو اوریجنل اسپرٹ ہے اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے توفیق بھی عطا فرمائی، اور ہم اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ صرف صحیح سمجھ اور صحیح فکر ہی عطا نہیں فرمائی بلکہ اس فکر کو غالب کرنے کی جو جد و جہد ہے، چاہے پچھلی صفوں میں ہوں چاہے اگلی صفوں میں ہوں، لیکن بہرحال ہم مسافر تو اسی راستے کے ہی ہیں۔ اس پہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا فرمان ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ اچھا، وہ مالک ہے، رب ہے، پالنہار ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ومن فیہن، کہ زمین اور آسمان اور ان کے اندر جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے میرے اور آپ کے رب کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ساتھیوں اور دوستوں، ایک بنیادی مقدمے کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری جو اگلی 2-3 پوائنٹس ہیں بہت مختصر وقت کے اندر ہم انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس انسان کو پیدا کیا، اور اس کائنات کا یہ جو پورا نظام ہے اس کو سجایا۔ کوئی ایسی انسانی ضرورت نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ضرورت پیدا کی ہو اور اس ضرورت کا سدباب نہ کیا ہو۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو کسی انسان کی ضرورت ہو سکتی ہے، کسی بھی انسان کی جو ضرورت ہو سکتی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس انسان کے لیے پیدا کی۔ رزق پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، توانائی پیدا کی اللہ تعالیٰ کی ذات نے، اولاد اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو فرمائی۔ انسان کی ہر ضرورت، چاہے وہ اس کی نفسیاتی ضرورت ہو، چاہے وہ اس کی روحانی ضرورت ہو، چاہے اس کی جسمانی ضرورت ہو، نفرت ہے، محبت ہے، سب چیز اللہ تعالیٰ کی ذات نے زمین کا سینہ چیر کر لاکھوں آپ کہہ لیں کہ اشیاء اور اجناس انسان کے لیے پیدا کیے۔ باغات کی شکل کے اندر، لانس کی شکل کے اندر، ندی کی شکل کے اندر، جھرنوں کی شکل کے اندر، ستاروں کی شکل کے اندر، آفتاب اور ماہتاب کی شکل کے اندر، ہر چیز انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کی۔ کوئی انسانی ضرورت ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایڈریس نہ کیا ہو۔ لیکن اس انسان سے، جس کے اندر میں بھی شامل ہوں، یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ بھی شامل ہیں، ہم سب ایک ہی راستے کے راہی ہیں۔ کسی کو آپ نے یہاں بٹھا دیا، کسی کو آپ نے آگے بٹھا دیا، کسی کو پیچھے بٹھا دیا، لیکن ہم سب ایک ہی راستے کے راہی ہیں، منزل ہم سب کی ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس انسان سے مطالبہ کیا کیا کہ ہر چیز تمہارے لیے ہے، لیکن تم کس چیز کے لیے ہو؟ یہ چیزیں تمہارا مقصد نہیں بن جانی چاہیے۔ یہ ضروریات زندگی ہیں، اشیاء ضروریہ ہیں جن سے تم استفادہ کرو گے، کھاؤ گے، پیو گے، استعمال کرو گے، اور بس اتنی ہی ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ معاملہ جو ہوا کہ انسان نے ان چیزوں کو مقصود بھی بنا لیا اور مطلوب بھی بنا لیا۔ حالانکہ یہ چیزیں تو استعمال کے قابل والی تھی، مال و متاع ہے، آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ بہت اچھا دیا ہے، بہت اچھا استعمال کیجئے۔ کم دیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے،
اپنی ضروریات کے اندر رہتے ہوئے کم استعمال کیجئے. بہت غیر معمولی طور پہ بہت اچھا دیا ہے تو غیر معمولی طور پہ اچھا استعمال کیجئے، لیکن یہ مطلوب اور مقصود نہیں بننا چاہیے کہ انسان مال کو اور متاع کو اپنا مقصود اور مطلوب بنا لے. اللہ تعالیٰ کی ذات نے جہاں پہ یہ ساری چیزیں پیدا کی تو انسان دو چیزوں کا مرکب اور مجموعہ ہے. ایک میں ہوں، آپ ہیں، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہمارا دل ہے، ہمارا دماغ ہے، ہمارے ہاتھ ہیں، ہمارے پاؤں ہیں. اچھا، ان تمام چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ضروریات پیدا کی. آپ روزانہ نہاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آپ اپنی جسم کی تمام ضروریات کو پورا کرتے ہیں. پانی پیتے ہیں، شوگر سے لے کر پوٹاشیم اور ہر انسان کے جسم کے اندر جو چیزیں ضروریات ہیں ان کی خاص مقدار ہے. وہ مقدار کہیں پہ بھی اوپر نیچے ہو تو انسان کا جو بیلنس ہے وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے، انسان بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ظاہری جسم ہے جس کی ضروریات ہیں. اور دوسری جو چیز بنیادی ہے وہ انسان کی روح ہے. جہاں پہ کچھ انسان کی مادی ضروریات ہیں وہاں پہ انسان کی کچھ روحانی ضروریات بھی ہیں. جب بنیادی طور پہ ان روحانی ضروریات کو غذا نہیں ملتی، جس کی طرف میرے انتہائی محترم بھائی شیخ مشتاق صاحب اشارہ کر رہے تھے، نماز کا، تلاوت کا، تمام چیزوں کا، ظاہر ہے کہ جب آپ روح کو روح کی غذا نہیں عطا فرمائیں گے تو اس کا نیچرل طریقہ جو نکلنا چاہیے، جو نکلتا بھی ہے، کہ وہ روح آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اللہ سے تعلق ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے، اور تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمائی، جس کی طرف میں نے جو تلاوت فرمائی اس میں بھی میں نے اشارہ کیا کہ فذکر انما انت مذکر. میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جہاں پہ یہ سارا دنیا کو سجایا، وہیں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیغمبروں کو بھیجا کہ جاؤ، جس انسان کو میں نے پیدا کیا ہے اس انسان کی روحانی تربیت کا بھی اہتمام کرو اور اس کو میرے راستے کی طرف بھی بلاؤ. اور جب سے انسان دنیا کے اندر آیا ہے، ہم سب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ 1,24,000 سے زیادہ پیغمبر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتارے اور کتابیں اتاری، کتابوں کے ساتھ پیغمبر اتارے، اور پیغمبروں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کام کو ادھورا نہیں چھوڑا، بلکہ گاہے بگاہے جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس بات کو ہم بخوبی جانتے ہیں، جس طرح آج ہم یہاں جمع ہیں، خطبہ حجۃ الوداع تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، کیا لوگوں، میں نے تم تک پیغام پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے پیغام ہی نہیں. دوبارہ پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا، بالکل سیم جواب ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جن تک یہ پیغام پہنچا ہے، اب ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والے لوگوں تک اس دعوت کو اور اس پیغام کو پہنچاتے ہیں. اس وقت سے لے کر آج تک یہ قافلہ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی نہیں رکا. یہ دعوت کا، تربیت کا، یہ سارا کام کبھی ایک سیکنڈ کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی دنیا کے اندر کبھی نہیں رکا. اور انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی پیغمبر، کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ آخری امت ہیں اور آپ کے بعد کوئی امت بھی دنیا پہ تشریف نہیں لائے گی. یہ بھی آپ کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ آخری امت ہیں. امت وسط آپ کو کہا گیا، امت خیر آپ کو کہا گیا، کہ ایک ایسی امت جس کا دامن خیر سے بھرا ہوا ہے، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی ہے. تو یہ بات ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ وہ کام، یہ نقطہ بنیادی طور پہ سمجھنے والا ہے، وہ کام جو پہلے کون کیا کرتے تھے جی؟ پیغمبر کیا کرتے تھے، انبیاء کرام کیا کرتے تھے. آسمان کا ناطہ زمین سے جڑتا تھا، وحی کا نزول ہوتا تھا. الیوم اکملت لکم دینکم، جب دین کا اتمام ہو گیا، تکمیل ہو گئی، اب اس کام کو کون کرے گا؟ وہ امت کرے گی جس کو امت خیر کہا گیا، جس کو امت وسط کہا گیا. لہٰذا یہ وہ کام ہے کہ جس کے لیے میں نے اور آپ نے، ہم سب لوگوں نے مل کر
اس اجتماعیت کے ساتھ ہم نے اپنا حلف باندھا، ہم نے اپنا عہد باندھا، ہم نے اپنی صلاحیتوں کو لگایا۔ تو آئیے چند چیزوں کی طرف جو موضوع کے مطابق ہیں، یہ بنیادی مقدمہ اور بنیادی بات سمجھ میں آ گئی ہو تو جماعت اسلامی کا نصب العین ہے، جماعت اسلامی پاکستان کا نصب العین اور اس کی تمام سعی اور جد و جہد کا مقصود عملاً اقامت دین ہے، جسے حکومت الہیہ یا اسلامی نظام زندگی کا قیام بھی کہتے ہیں، اور حقیقتاً رضا الہی اور فلاح اخروی کا حصول ہے۔ پیغمبر کس لیے آتے ہیں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ پیغمبر کیوں آتے ہیں؟ انسانوں کو، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے پیغمبر بھی آئے، سنت طریقہ وہی ہے جس کی طرف مشتاق بھائی نے بھی اشارہ کیا۔ وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ دعوت دیتے ہیں لوگوں کو۔ کسی پیغمبر کی سیرت کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ لیں، حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت کو پڑھ لیں، حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کر لیں، تو کوئی بھی پیغمبر جو دنیا کے اندر آیا ہے وہ دعوت دیتا ہے لوگوں کو۔ اے لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار حرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے گھر اپنے خاندان کو بھی بلایا، میلوں کے اندر جگہ جگہ جا کے لوگوں کو دعوت دی، اور جو لوگ آپ کی دعوت کے نتیجے میں آپ کے ساتھ جڑتے چلے گئے، پہلا طریقہ اور پہلا نقطہ کیا ہے جی؟ ہم لوگوں کو کیا کریں؟ دعوت دیں۔ پہلا نقطہ کیا ہے جی؟ دعوت، اور پیغمبرانہ دعوت۔ کون سی دعوت؟ پیغمبرانہ دعوت۔ اور آپ کس کی جگہ پہ آپ کھڑے ہیں؟ انبیاء کی جگہ پہ آپ اس وقت کھڑے ہیں۔ لہٰذا اگر انبیاء کی جگہ پہ انبیاء کی دعوت کو لے کر آپ کھڑے ہیں تو یہاں پہ اصل میں جو چیزیں رکتی ہیں، جہاں پہ آ کے چیزیں اٹک جاتی ہیں، جہاں پہ آ کے معاملہ بلا کیا ہوتا ہے کہ لوگ توقع بھی کرتے ہیں، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ کریکٹر بھی کیسا ہونا چاہیے، کم از کم لیول اس کا جو ہونا چاہیے، کم از کم جو ہونا چاہیے وہ اسی اسوے کو سامنے رکھ کر انسان کا کردار بننا چاہیے، سنورنا چاہیے۔ اگر دعوت پیغمبرانہ ہے اور کردار انسان کے ساتھ اس کا میچ نہیں کرتا تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دعوت اگر کہیں پہ رک رہی ہے، اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں، منزل کی طرف قدم بڑھ نہیں رہے، 2 قدم آگے 10 قدم پیچھے، تو ذہن میں رکھیے گا کہ دعوت تو پیغمبرانہ ہے لیکن کریکٹر اس کے ساتھ، کردار اس کے ساتھ میچ نہیں کھا پا رہا۔ تو اگر کردار اس کے ساتھ میچ کھاتا ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا ساتھ ہی میرے بھائیوں، ساتھی اور دوستو، یہ ممکن نہیں ہے، تاریخ اس کا انکار کرتی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک خاص حد کے بعد، ایک خاص فاصلے کے بعد جو میگنیٹ ہے، مقناطیس ہے، وہ لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کریکٹر اچھا ہو، پاورفل کردار آپ کا اور میرا موجود ہو، اور ایک خاص لمحے کے بعد جس گھر کے اندر ہم رہ رہے ہیں، جس مسجد کے اندر ہم نماز ادا کر رہے ہیں، جس سوسائٹی کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ خاص تعداد کے بعد، خاص وقت کے بعد وہ کریکٹر لوگوں کو کھینچے نہ اپنی طرف۔ یہ ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے۔ میں کچھ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ منور حسن علیہ رحمہ کے بارے میں ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ جائیں، ابھی وہ جماعت کی کسی ذمہ داری کے اوپر نہیں تھے، اور ان کو آپ کراچی کا اپنے ساتھ قیم بنا لیں۔ تو آپ بھی ذمہ داریاں لگاتے ہیں، ذرا اپنے زون کی نیچے آپ بھی ذمہ داریاں لگاتے ہیں، سب لوگ لگاتے ہیں، لیکن آپ اندازہ لگائیں اس واقعے کے اندر بہت سارے واقعات ہیں جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ جو کراچی کا امیر تھا اس وقت، اس نے کیا کام کیا؟ وہ اس مسجد کے اندر پہنچا جس مسجد کے اندر منور حسن نماز ادا کیا کرتے تھے، اور اس مسجد کے امام سے جا کر انہوں نے پوچھا کہ یار یہ جو نوجوان ہے جس کا نام منور حسن ہے، اس کی نمازوں کی کیا کیفیت ہے؟ دیر سے آتے ہیں، کب پہنچتے ہیں، فرائض کی بالعموم کیا کیفیت ہے؟
جس کی طرف شیخ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ نوافل اور سنن کی کیا کیفیت ہے، اس امام مسجد نے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کیوں سوال یہ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں کراچی جماعت کا امیر ہوں اور یہ ہمارا نوجوان ہے، اسلامی جمع طلبہ سے فارغ ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسے کراچی کا سیکریٹری، کراچی کا قیم بنائیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمارے پاس معلومات ہوں کہ اس کا کریکٹر کیسا ہے، اس کی نمازیں کیسی ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ تو آج سے کوئی 50 60 70 سال پہلے وہ ظاہر ہے کہ کوئی جماعت اسلامی کی مسجد تو نہیں تھی، تو ایک عام دیوبندی مکتبہ فکر کی مسجد تھی۔ تو اس امام مسجد نے کہا کہ بھئی ہماری مسجد کا اگر کوئی روشن چراغ ہے، ہماری مسجد کو اگر کسی کے دم سے آباد ہے تو اسی کا نام تو سید منور حسن ہے۔ تو نے کہا ہم تو بعد میں آتے ہیں، مؤذن بھی بعض اوقات بعد میں آتا ہے، لیکن وہ سب سے پہلے پہنچا ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو کردار ہے نا، کردار، باقی ساری گفتگو تو دیکھیں بہت اچھی سی گفتگو لوگ کر لیتے ہیں، رلا دیتے ہیں انسانوں کو، آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی ہیں بنیادی، اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے مقررین ایسے ہیں کہ انسان دہل جاتا ہے، انسان کا سینہ شک ہونے لگتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ گفتگو اپنی جگہ پہ، لیکن اصل میں جو چیز ہے دیکھیں صرف گفتگو ہی ہوتی، صرف الفاظ ہی ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کتاب کے ساتھ ایک مجسم شکل کے اندر پیغمبر نہ بھیجتا، کبھی بھی نہ بھیجتا اللہ تعالیٰ کی ذات پیغمبر، کہ جس کو دیکھ کر کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔ آپ سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا ہر بات کا۔ تو ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں، ہم جس راستے کے راہی ہیں، ہم جس حکومت کا ہم قیام چاہتے ہیں، تو ہمارا دنیا کے اندر جو مطلوب ہے، دنیا کے اندر جو مقصود ہے وہ کیا ہے جی؟ اقامت دین، اللہ کی حکومت قائم ہو جائے، اللہ کا نظام دنیا کے اوپر قائم ہو جائے۔ اور اس کے نتیجے میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن کیا کرے جی؟ سرخرو کرے۔ یہ ہمارا کیا ہے؟ مطلوب ہے، اور یہی ہمارا مقصود ہے۔ اگر کسی کا یہ مطلوب نہیں ہے، کسی کا یہ مقصود نہیں ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا اس کا سارا سفر رائے گا۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر اس کے پیش نظر کہیں پہ بھی اپنا نفس آ گیا، اس کے پیش نظر کہیں پہ بھی اپنی ذات آ گئی، اس کے پیش نظر کہیں پہ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، تمہارے اعمال کو بھی نہیں دیکھتے، تمہارے اخلاص کو دیکھتے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ آپ کی نیت کے اوپر۔ تو اس لیے بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم مال بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن مطلوب اور مقصود کے بدل جانے سے زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ سارا سفر بعض اوقات رائے گاں چلا جاتا ہے، کیا ہے کہ میری تصویر لگنی چاہیے نا جی ذرا۔ اور سید منور حسن ہی فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ گروپ بنانے میں، کیا بنانے میں جی؟ بولے ذرا، کیا بنانے میں؟ گروپ بنانے میں اور ٹیم بنانے میں، وہ کہتے تھے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں کیا بنا رہا ہوں؟ ٹیم بنا رہا ہوں، لیکن ٹیم بناتے بناتے انسان بعض وقت کیا بنا جاتا ہے؟ جتھا بن جاتا ہے، گروپ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کو بالکل پیش نظر رکھیے گا۔ اور میری رائے، بعض وقت آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اجتماعات کے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ میری رائے۔ ہر انسان کی رائے اہم ہے، لیکن ظاہر ہے اجتماعیت کے اندر ہوگا وہی جو اجتماعی فیصلہ ہو، اور وہی ہونا چاہیے۔ اور اس وقت بھی آپ آ کے دیکھیے گا کہ بنیادی طور پہ یہ جو صوفیہ کا پورا سلسلہ ہے، پورا سلسلہ جو تصوف کا ہے، کبھی اس کو چھان ڈالیں، پورے کو دیکھ لیں، تو بنیادی طور پر وہ کس کو مارتے ہیں؟ نفس کو، اور کچھ بھی نہیں اس کے اندر۔ ایک ہی نقطہ ہے ان کے پاس کہ جب تک انسان اپنے نفس کے اوپر قابو نہیں پائے گا، انسان ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔
اور یہ انسان، یہ نفس یہ بنیادی طور پہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو کہتا ہے کہ جو میں نے کہا ہے، جو میں نے بات کی ہے، جو میں نے رائے دی ہے، جو میں سوچتا ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں نفس کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اس لیے ان سے بھی ہمیں آشکارا رہنا چاہیے اور بالکل کسی وقت بھی مقصود اور مطلوب کو نہ بدلنے دیجیے، وگرنہ سارے کا سارا سفر، سارے کی ساری جد و جہد، سارے کے سارے آنسو، ساری کی ساری آہیں، ساری کی ساری نمازیں، ہر چیز آپ کہہ لیں کہ وہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے نا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی نمازیں گندے کپڑے کی طرح ان کے منہ پہ دے ماری جائے، کیونکہ مطلوب وہ تھا ہی نہیں. مطلوب تو تھا کہ لوگ نمازی کہیں، اور لوگوں نے کہا دنیا کے اندر، دنیا نے بڑی تعریفیں کی نمازوں کی. اس لیے ذہن میں رکھے گا میرے بھائیوں، ساتھیوں اور دوستوں، دنیا مطلوب نہیں. مطلوب کیا ہے؟ مطلوب کیا ہے؟ آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے. اور یہاں پہ میں ایک بڑی بنیادی بات کر کے آگے بڑھتا ہوں. ہر عمل کو، جو عمل آپ کرتے ہیں وہ عمل چاہے دنیا داری کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے پیش نظر یہ رکھیں کہ آپ کا کوئی عمل دنیا داری کے اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ہر عمل آپ کی آخرت کے اعتبار سے ہونا چاہیے. کس کے اعتبار سے ہونا چاہیے؟ کس کے اعتبار سے ہونا چاہیے؟ اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، آپ اپنے اس عمل کی تصحیح کر لیجئے، دنیا دونوں ہاتھوں سے آپ کا پیچھا کرے گی انشاءاللہ. فقط کیا ہوگا، آپ نے ڈائریکشن بدلنی ہے، آپ نے نیت بدلنی ہے، مطلوب اور مقصود کو بدلنا ہے. آپ دیکھیے گا کہ جب آپ کے پیش نظر یہ ہوگا کہ میرا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی کیا ہے؟ دیکھیے، جب ایران فتح ہوا، جب ایران فتح ہوا تو جو کسریٰ کا تاج تھا، آپ اندازہ لگائیں کہ آج کل بھی بہت سارے بادشاہ ہیں تو اس کا تاج ملا گھوڑے کی ٹاپ کے اوپر، اس کے ساتھ لگا، ایسے اچھل کے سامنے آیا، ہیرے موتی جواہرات سے وہ مرصع تاج تھا. تو جس صحابی نے اسے اٹھایا، ذرا ذہن کے اندر زور دیں کہ جس کو رب مل جائے، جس کو بولیں ذرا، جس کو، اس کو کچھ اور چاہیے؟ ایماندار سے بتائیں. جس کو رب مل گیا، دنیا اس کے سامنے حقیر نظر آئے گی، آپ کو اس کی نظروں میں کچھ بھی نہیں جچے گا. وہ ہوگا دنیا کے اندر ہی رہ رہا ہوگا. انوکھی وجہ ہے ان کی، سارے زمانے سے نرالے ہیں، یہ عاشق کون سی بستی کے یا رب رہنے والے ہیں. رہتے اس دنیا میں ہی ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن مطلوب اور مقصود مختلف ہے. مطلوب اور مقصود کے بدلنے سے دنیا بدل جاتی ہے. اس لیے نصب العین کیا ہے کہ فلاح اخروی کا حصول، کہ جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دیا. وجوہ یومئذ ووجوہ یومئذ باسرہ. اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو شاداں و فرحاں ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے کہ جن کے اوپر خاک اڑ رہی ہے. آپ دیکھیں، مارچ کا مہینہ ہے، فروری کا مہینہ ہے، رزلٹس آتے ہیں، بچے کارڈز لے کے آتے ہیں، رزلٹ کارڈ سکول سے لے کے آتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اس پوری قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جس بچے کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے وہ کس خوشی کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ اس کی باہوں میں آتا ہے، کس اسپرٹ کے ساتھ وہ اپنے باپ کو اپنا رزلٹ کارڈ دکھاتا ہے، اور کس خوشی کے ساتھ گھر کے اندر خوشی کا سما ہوتا ہے. تو آپ بالکل اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جن کا رزلٹ کارڈ، جن کا نامہ اعمال دیا جائے گا، جن کا مقصود اور مطلوب کیا ہوگا. اور اس کے ساتھ جو ایک اور چیز ہے، جو اصل چیز ہے، جنت تو ہے ہی سو ہے، اور جنت کے کیا کہنے، لیکن اس کے مقابلے کے اندر جنت بھی ہیچ ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے مقابلے کے اندر جنت کی. جس دل کے اندر رب بس جائے اور اپنے درجات کے مطابق کیا ہوگا پھر رب کا
دیدار ہوگا. جنت بھی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. حالانکہ جنت کی اتنی نعمتیں ہیں، قرآن عظیم الشان کو پڑھتے چلیں، احادیث مبارکہ کو پڑھتے چلے جائیں، تو اصل میں جنت تو ایک ریوارڈ ہے رب کی طرف سے، ایک انعام ہے رب کی طرف سے. لیکن ہمارا مطلوب کیا ہے؟ جنت ہے کہ رب ہے؟ مطلوب ہمارا رب ہے. اور جب رب مقصود اور مطلوب بن جائے، یقین کر کے جانیے کہ اس انسان کے مقابلے کے اندر اس کو وزارت عظمیٰ پیش کر دی جائے، اس کو دنیا کی کوئی چیز پیش کر دی جائے، لیکن جس کے دل کے اندر رب بس گیا، اس کے دل کے اندر کوئی اور چیز سما نہیں سکتی. کائنات نہیں سما سکتی اس دل کے اندر، زمین نہیں سما سکتی اس کے دل کے اندر. اور جس کے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بس جائے. میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. غازی علم الدین کا قصہ، اصل چیز ہے، جنت تو ہے ہی سو ہے، اور جنت کے کیا کہنے، لیکن اس کے مقابلے کے اندر جنت بھی ہیچ ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے مقابلے کے اندر جنت کی. جس دل کے اندر رب بس جائے اور اپنے درجات کے مطابق کیا ہوگا، پھر رب کا دیدار ہوگا. جنت بھی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. حالانکہ جنت کی اتنی نعمتیں ہیں، قرآن عظیم الشان کو پڑھتے چلیں، احادیث مبارکہ کو پڑھتے چلے جائیں، تو اصل میں جنت تو ایک ریوارڈ ہے رب کی طرف سے، ایک انعام ہے رب کی طرف سے. لیکن ہمارا مطلوب کیا ہے؟ جنت ہے کہ رب ہے؟ مطلوب ہمارا رب ہے. اور جب رب مقصود اور مطلوب بن جائے، یقین کر کے جانیے کہ اس انسان کے مقابلے کے اندر اس کو وزارت عظمیٰ پیش کر دی جائے، اس کو دنیا کی کوئی چیز پیش کر دی جائے، لیکن جس کے دل کے اندر رب بس گیا، اس کے دل کے اندر کوئی اور چیز سما نہیں سکتی. کائنات نہیں سما سکتی اس دل کے اندر، زمین نہیں سما سکتی اس کے دل کے اندر. اور جس کے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بس جائے. میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. غازی علم الدین کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، خوبصورت واقعہ ہے. بھاٹی گیٹ کے اوپر 1929 کی بات ہے، جلسہ ہو رہا تھا. ایک ہندو تھا جس نے کتاب لکھی تھی رنگیلا رسول. تو مولانا تعالی شاہ بخاری تقریر کر رہے تھے. وہ نوجوان گزرا، اس کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ میرے نبی کے متعلق کسی نے نازیبا کلمات کہے ہیں. اب عجیب معاملہ ہوتا ہے نا، تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی. اس نے کہا میرے نبی کے متعلق کسی نے نازیبا کلمات کہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ جلسہ اپنی جگہ پہ جاری رہا، جلسہ اپنی جگہ پہ جاری رہا. وہ نوجوان گھر پہنچا، شالمی اس کا گھر تھا، 2-4 چاقو لیے، انارکلی پہنچا، اس ہندو کو واصل جہنم کیا، تھانے پہنچا. اس نے کہا جی میں نے یہ جرم کیا ہے، تمہاری تعزیرات کے اندر جو اس جرم کی سزا ہے وہ سزا مجھے دینا. اسے گرفتار کیا گیا، کیس چلا. علامہ اقبال بھی زندہ تھے اور قائد اعظم بھی زندہ تھے. قائد اعظم کا شمار پاکستان کے چوٹی کے وکلاء میں سے ہوتا تھا. علامہ اقبال نے قائد اعظم سے سفارش کی کہ آپ غازی علم الدین کا کیس لڑیں. تو قائد اعظم نے اس بات کو قبول کیا، اور قائد اعظم نے انڈائریکٹلی ایک پیغام بھیجا. جب میاں والی جیل سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس کو پیش کرنے کے لیے بلایا گیا، تو قائد اعظم نے کہا کہ تم نے ایک لفظ فقط کہنا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے کہ تم نے یہ کام غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر یہ کام کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ غازی علم الدین نے کیا کہا؟ اصل میں یہ بات اگر سمجھ میں آ جائے نا تو بات، وہ پڑھا لکھا نوجوان ہی تھا، ایسے 5 یا 6 جماعتیں پڑھا ہوا نوجوان تھا. اس نے کہا کہ آپ کی ساری چیزیں آپ کے پاس سلامت رہیں، ایک ہی تو کام میں نے ہوش و حواس کے ساتھ کیا ہے، جذبات کے ساتھ نہیں کیا، ہوش و حواس کے ساتھ کیا ہے، عقل و خرد کے ساتھ کیا ہے. اور جب اس کو لحد کے اندر اتار رہے تھے تو علامہ اقبال خود اترے، قبر کے اندر خود اترے، اس کے جسم اطہر کو پکڑا، اور جب اس کو قبر کے اندر اتار رہے تھے تو آپ جانتے ہیں علامہ اقبال نے کیا کہا؟ علامہ اقبال نے کہا کہ 80 گلاں کردے رہ گئے تھے، لوہرانا منڈا بازی لے گیا.
یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو اس لیے مطلوب اور مقصود، کسی رکن جماعت کے سامنے جو ہمارا نصب العین بھی ہے، مقصود اور مطلوب اپنی آنکھوں کے سامنے واضح رکھیے۔ اور اسی طرح جس طرح میں نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے آپ کے سامنے کہ یہ جو ہماری دعوت کے 3 نکات ہیں، ہر پیغمبر کی دعوت کے یہ 3 نکات سیم رہے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر کی سیرتوں کو پڑھ لیں، اور تمام پیغمبروں کی سیرتوں کو پڑھنے کے لیے بھی آپ کو قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کرنے پڑے گا۔ تمام پیغمبروں کی سیرتیں اس وقت قرآن عظیم الشان کے اندر محفوظ ہیں۔ سب سے پہلا کیا کام تھا جی؟ دعوت۔ سب سے پہلا کام کیا تھا جی؟ دعوت۔ دوسرا کام کیا تھا؟ تنظیم سازی، باہم مضبوط کرنا، جوڑنا۔ اور تیسرا کام کیا تھا؟ تربیت کرنا۔ تیسرا کام کیا تھا؟ تربیت کرنا۔ اور چوتھا کام کیا تھا؟ کلیش، ٹکراؤ۔ جو نظام موجود ہے، جب آپ نے دعوت دے دی، آپ کے ساتھ کچھ لوگ مل گئے، جمع ہو گئے، آپ نے ان کو کندن بنا لیا، آپ نے اس جوہر کو تبدیل کر لیا ایک خاص شکل کے اندر، تو اب وہ مرحلہ آن پہنچا ہے کہ جہاں پہ ٹکراؤ ہوتا ہے۔ یہ ٹکراؤ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا، یہ ٹکراؤ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی ہوا، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر بھی ہوا۔ تو جہاں پہ بھی آپ جائیں گے یہ ٹکراؤ لازم ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دعوت، اور دعوت کے بعد کیا ہے؟ تنظیم اور تربیت۔ اور یہ چاروں پانچوں چیزیں آپس میں کیا ہیں؟ کنیکٹڈ ہیں۔ کیا ہیں جی؟ کنیکٹڈ ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ دعوت تو آپ دے رہے ہیں، لیکن اگر تربیت نہیں کر رہے تو یہ وہ خام مال ہوگا کہ جو تھوڑا سا ہوا کا جھونکا آئے گا تو یہ مٹی کے گروندوں کی طرح بہہ جائے گا، کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جو پیچھے سے ایک جھونکا آنا ہے، اس کے لیے جو گرائنڈنگ چاہیے انسان کو، وہ گرائنڈنگ اندر اگر موجود نہیں ہے تو وہ کام نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے مضبوط تربیت، اللہ سے مضبوط تعلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط تعلق، لٹریچر کے ساتھ مضبوط تعلق، اور اللہ کے ساتھ اگر آپ کا مضبوط تعلق بن گیا تو یہ جسے ہم کہتے ہیں نا غیر فعالیت، اس کا تصور نہیں کر سکیں گے کہ میں نے کیا ہونا ہے۔ دیکھیں نا، کوئی بھی اجتماع ہو تو میں نے پہلے میری بات کو ذہن میں رکھیے گا ذرا، میں اپنی آخری باتوں کی طرف اشارہ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ میں اجتماع میں آ رہا ہوں تو مطلوب کیا ہے؟ رضا الہی ہے۔ میں کسی جلسے میں جا رہا ہوں تو مطلوب کیا ہے؟ رضا الہی ہے۔ میں درس قرآن میں جا رہا ہوں تو مطلوب کیا ہے؟ میں چوکنگ کر رہا ہوں تو مطلوب کیا ہے؟ میں پوسٹر لگا رہا ہوں تو مطلوب کیا ہے؟ میں نعرہ لگا رہا ہوں تو مطلوب کیا ہے؟ میں آگے بیٹھا ہوں تو مطلوب کیا ہے؟ میں پیچھے بیٹھا ہوں تو مطلوب کیا ہے؟ میں لٹریچر تقسیم کر رہا ہوں تو مطلوب کیا ہے؟ میرا تو ہر قدم، اور ایسے نصیب کے کیا کہنے۔ اس لیے اس بات کو ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ یہ بات دعوت، تنظیم، تربیت اور جو نظام موجود ہے، جہاں پہ جس طرح کے حالات ہیں، اس نظام سے آپ کا ٹکراؤ ہوگا۔ اور اگر پچھلی چیزیں کنیکٹڈ ساتھ نہیں ہیں، اگر پچھلی چیزیں ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اگلی جو جھونکا آئے گا، جو مقابلہ آئے گا، اس کا مقابلہ آپ نہیں کر سکیں گے اگر پچھلی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اور جو لاہ عمل جماعت اسلامی نے آغاز میں دیا، یہ بات کو ذہن میں رکھ لیجیے، اس کے اندر ایک بڑی بنیادی چیز ہے۔ ویسے تو یہ 4 چیزیں ہیں جو میں نے بیان بھی کی ہیں، لیکن جو چوتھی چیز ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے آج کے دور کے اندر بھی۔ جماعت اپنے نصب العین کے حصول کی جدوجہد خفیہ تحریکوں کی طرز پر نہیں کرے گی، بلکہ کھلم کھلا اور اعلانیہ کرے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے نا، یاد ہوگا کیا کہا تھا انہوں نے؟ ہم آپ کو دولت بھی دیتے ہیں، آپ کو بادشاہت بھی دیتے ہیں، اگر آپ مال دیتے ہیں، آپ کسی خاتون کے خواہش مند ہیں تو آپ کو کسی اچھی خاتون سے آپ شادی کروا دیتے ہیں، تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پہ مہتاب اور دوسرے ہاتھ پہ آفتاب بھی رکھ دو تو پھر بھی تمہارے ساتھ کوئی سمجھوتا۔ ہم کسی خفیہ
دین کے اوپر یقین نہیں رکھتے. ہم اپنی دعوت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. ہماری دعوت کے اندر اتنی طاقت موجود ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس دعوت کو لے کر لوگوں کے پاس پہنچیں تو ہمارا بالکل ایمان ہے, عقیدہ ہے, یقین ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. لوگ چلے ہیں, ماضی میں بھی چلے ہیں, مستقبل میں بھی چلیں گے انشاءاللہ العزیز. اور اس کے ساتھ ذہن میں رکھیے گا کہ جو آخری چیز ہے اس کے اندر دو بنیادی چیزیں ہیں. اگر وہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو چاہے وہ قیادت کے منصب کے اوپر فائز کوئی آدمی ہے, چاہے وہ کارکن کے منصب کے اوپر کوئی آدمی ہے, تو یہ ذہن میں رکھیے گا اس کے اندر پہلی چیز ہے یقین اور دوسری چیز ہے صبر. پہلی چیز کیا ہے جی؟ کیا ہے جی؟ دوسری چیز کیا ہے؟ صبر. یقین اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دنوں کو ضرور بدلیں گے انشاءاللہ. اس بات کے اوپر یقین, پختہ یقین. سورج طلوع نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کوشش کریں اور جد و جہد کریں اور راستہ نہ نکلے. یہ نہیں ہو سکتا. اس بات کے اوپر یقین, پختہ یقین. اور پھر ہمارے لیے تو دوہرا اجر ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, دوہرا اجر ہے. اگر منزل مقصود مل جائے تو بہت اچھی بات ہے, اللہ کی حکومت قائم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, وگرنہ ہمارے لیے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو وعدے ہیں, وہ کس کے لیے ہیں؟ آپ ہی کے لیے. انہی کے لیے ہے جو اس راستے کو اپنے پاؤں اس راستے کے اندر خاک آلود کرتے ہیں. وہ سب کچھ انہی کے لیے ہے. جنتیں بھی ہیں, نہریں بھی ہیں, اورے بھی ہیں, ہر چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے رکھی ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ صبر. کیا چیز ہے؟ بے صبرے نہیں ہونا. اتنا صبر کہ آسمان کے فرشتے رش کریں آپ کے صبر کے اوپر کہ یا اللہ جتنا ان لوگوں نے یقین کیا ہے, جتنا صبر کیا ہے ان لوگوں نے, یا اللہ آسمان سے فرشتے ان کی نصرت کے لیے اترنے چاہیے. اتنا صبر انسان کے اندر. یہ جو بے صبری ہے نا جی, کہ یہ نہیں ہوا 2 قدم نہیں چلے, اور یہ نہیں ہوا 2 قدم نہیں چلے, اور یہ نہیں ہوا 2 قدم نہیں چلے, اور یہ نہیں ہوا, کوئی آزمائش نہیں آئی, اور یہ نہیں ہوا, کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. اس لیے اس بات کے اوپر پختہ یقین. اور سید ابو العلا مودودی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا, آپ نے کہا تھا کہ مجھے اسلامی انقلاب کا اتنا ہی یقین ہے جتنا صبح مشرق سے طلوع ہونے والے سورج کا یقین ہے. تو یہ یقین میرے اور آپ کی آنکھوں میں بسنا چاہیے, میرے اور آپ کے دل میں ہونا چاہیے. اور صبر, کسی بھی موقع پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کریں. صبر, وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. قرآن کا یہ بہت بڑا موضوع ہے صبر. اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو صابرین اور شاکرین میں بنائے. تو میرے بھائیوں, ساتھیوں اور دوستوں, یہ دونوں کوالٹیز آپ کے اندر موجود ہونی چاہیے. اپنے رب کو اپنا ملجا اور ماوا بنائیں, اپنے رب کو اپنا مقصود اور مطلوب بنائیں, اپنے رب کے ساتھ اپنی لو کو لگائیں, اپنے نبی کو اپنی دھڑکنوں کے اندر سموئیں, اور اپنی آنکھوں کے اندر امید کے دیے پیدا کریں. اور جو کچھ دنیا کے اندر اس وقت ہو رہا ہے, آلدو کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں, غیر معمولی حالات نہیں ہیں, لیکن میرے بھائیوں, ساتھیوں اور دوستوں, غیر معمولی حالات جب نہیں ہوتے, راستے بھی اسی وقت نکلا کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. آپ کوشش کریں گے, آپ جد و جہد کریں گے, آپ نکلیں گے. تو جب ہم نکلتے ہیں, آپ بتائیں کہ دریاؤں کے اندر راستے بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ بنے کہ نہیں بنے؟ بنے کہ نہیں بنے؟ آپ کو عصا پھینکنا ہے اس اسپرٹ کے ساتھ, اس جذبے کے ساتھ, اس یقین کے ساتھ, اس صبر کے ساتھ. راستے بنانا اللہ تعالیٰ کی ذات کا کام ہے. اس لیے کوشش کریں امید کے ساتھ, اور کبھی بھی جس طرح مشتاق بھائی نے بھی اشارہ کیا تھا, عجب کو کوشش کریں. غیبت ہے, چغلی ہے, یہ کھا جاتی ہیں انسانوں کو, اجتماعیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے یہ چیزیں. اور جو بات بھی کرنی ہے ود آل ڈیو رسپیکٹ, آپ احتساب بھی کریں, سب چیزیں کرنا آپ کا حق ہے, لیکن
ڈگنیٹی کے ساتھ، آنر کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا، چلنا پھرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، جماعت اسلامی پائندہ باد۔